Immanuel Kant and the concept of punishment. پنشمنٹ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سزا کو کہا جاتا ہے، اور آج ہم بات پنشمنٹ کی ایجوکیشنل کانٹیکسٹ اور چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے کریں گے۔ ایمانوئل کینٹ کا یہ کہنا تھا کہ آل ٹرانسگریشنز آر اے وانٹ آف اوبیڈینس۔ بچوں میں یا اسٹوڈنٹس میں جتنی ٹرانسگریشنز ہیں، جتنا ڈیویشنز ہیں، جتنی چیزیں مورالٹی سے بریچ کرنے کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ ایک وانٹ ہے اوبیڈینس کی، اس بات کی کہ ایٹ اے سب کانشیس لیول اور ایٹ ان انکانشیس لیول children want to be obedient and they want someone to make them obedient. So یہاں ہم ٹرانسگریشنس کی اور اوبیڈینس سے ڈائیورجنس کی اور ڈیویشنس کی بات اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں جو کہ بہت پائیدار ہے، بلکہ ہاں ہر شخص اپنے اندر یہ چاہت رکھتا ہے کہ اس کو اوبیڈینٹ کیا جائے۔ فار انسٹنس اگر ایک بچہ ہے اور وہ اگر دوسرے بچے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا چلاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی کسی کونے میں اپنے ذہن کے یہ پتا ہے کہ سم ون از گوئنگ ٹو میک ہم اوبیڈینٹ اینڈ ٹیل ہم ٹو بہیو ان این اکارڈنگ وے، in a way which is acceptable to the society and the fellow human beings. The second thing he discusses is disobedience through inattention must be punished. Disobedience through inattention. اب ہم نے اوبیڈینس میں یہ دیکھا کہ اوبیڈینس جو ہے وہ آؤٹ آف مورالٹی ہونی چاہیے، وہ والنٹری بھی ہے اور وہ سم ٹائمز کمپلسری بھی ہے، لیکن اس کی بیسز میں ریزن ضرور ہے اوبیڈینس کی، اور اس ریزن کے ساتھ لنکڈ ہیں آپ کے میگزمس، یعنی وہ رولز جو انسان اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے۔ اب یہاں کانٹ کی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ڈس اوبیڈینس رزلٹ ہو رہی ہے کسی بھی ایسے عمل کا جو ان اٹینشن یعنی توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہے، اپنے ہی میکسمس پہ، اپنے ہی اس مورل کلچر پہ، اس مورالٹی پہ جو ایک بچے نے ڈیولپ کی ہے، تو وہاں آپ کو پنشمنٹ دینی چاہیے بچوں کو۔ سو دے مسٹ بی پنشڈ فار دی ڈسوبیڈینس دیٹ از ریزلٹنگ ڈیو ٹو ان اٹینشن، کہ وہ اٹینٹیو نہیں ہے اپنے ان مورلس کی طرف، ان ویلیوز کی طرف جو انہوں نے ڈیولپ کی ہیں آؤٹ آف دیئر میکسمس۔ اینڈ دین پنشمنٹ نیور بی انفلکٹڈ ان اینگر۔ ناؤ punishment mostly when we see when we have decided to punish someone as teachers، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ایکسپریشن، ہمارے جو ایکسپریشن ہیں اس وقت پنشمنٹ کے وقت وہ غصیلے ہو جاتے ہیں، وہ غصے میں ہوتے ہیں، یا ہم اونچا بول رہے ہوتے ہیں، یا چہرے کے اوپر تناؤ ہوتا ہے، یا آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے۔ اس طرح سے پنشمنٹ کو بالکل انڈیزائربل قرار دیا ہے کینٹ نے، اور یہ کہا ہے کہ پنشمنٹ جب اینگر کے ساتھ ہوگی تو ایک اسکول گوئنگ چائلڈ اس بات پہ کنفیوز ہو جائے گا کہ کیا یہ غصہ ہے یا یہ پنشمنٹ ود اے ریزن ہے۔ دیکھیے غصہ ریزنیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایموشن ہے، ایک جذبات کی رو میں بہ کے انسان یا اونچا بولتا ہے یا غصے کا اظہار کرتا ہے، جبکہ پنشمنٹ بھی ریزن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اٹ مسٹ کیری ود اٹ اے گڈ ریزن ٹو پنش سم ون۔ سو چلڈرن اف یو پنش دم ود اینگر وڈ سلولی لوز دیئر انٹرسٹ ان واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیل دیم۔ سو ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ انہیں کیوں منع کر رہے ہیں اور ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ Now, if we want to establish morality, we must abolish punishment. دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر morality ڈیولپ کرنی ہے تو ہمیں پنشمنٹ کو ختم کرنا ہوگا، یعنی پھر ہم ذرا پیچھے کی طرف چلے گئے اور یہ دیکھا کہ بچپن میں ہی اگر مورل ویلیوز اسٹرانگر ڈیولپ کر دی جائیں تو پھر پنشمنٹ کی شاید ضرورت نہیں رہے گی، اور پنشمنٹ کو ہمیں کسی بھی طرح اوائڈ کرنا ہے۔ And then punishment at school level, morality is established at a later stage. At the school level, however, punishment must be given in case of violation of school discipline. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ morality جو ہے وہ تو لیٹر ایج میں ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن اسکول ایج میں ہمیں پنشمنٹ صرف دینی ہے جب بچے اسکول ڈسپلن کو بریچ کریں۔ یہ نہیں ابھی دیکھا جا سکتا کہ ان کی مورل ویلیوز کمپلیٹلی ڈیولپ ہو چکی ہیں اس سٹیج پہ، اور
پنشمنٹ مسٹ آلویز فٹ دی اوفینس. اگر آپ سزا دینا ہی چاہ رہے ہیں تو اس کو بالکل فٹ ہونا چاہیے اوفینس کے ساتھ، نہ اس سے زیادہ ہو نہ اس سے کم ہو. یعنی کہ یہ اسی طرح ہے کہ کس مقدار میں آپ چینی چائے میں یا دودھ میں ملا رہے ہیں اتنی ہو جو آپ کو مناسب لگے اور پینے والے کو بھی مناسب لگے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کے ریزلٹس اچھے نہیں ہوں گے.